الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وموالا فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ۔ محترم بزرگوں، بھائیوں اور پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس آن لائن گفتگو میں جیسا کہ آپ نے سنا کہ آج ہماری گفتگو کا ٹاپک ہوگا اسلامک فیملی لا کی عصری ضرورت۔ اس ٹاپک کا مطلب کیا ہوا؟ سب سے پہلے فیملی لا یا پرسنل لا یا عائلی قوانین یہ سب ایک ہی معنی رکھتے ہیں۔ فیملی لا یا پرسنل لا یا عائلی قوانین سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد فیملی سے متعلقہ قوانین ہیں جو کہیں بھی لاگو ہوتے ہیں، کہیں بھی ان پر عمل کیا جاتا ہے، جیسے نکاح ہے، طلاق ہے، خلا ہے، عدت ہے، منہ بولا بیٹا بنانا ہے جس کو لے پالک کہتے ہیں، وراثت کے مسائل ہیں، وصیت کے مسائل وغیرہ ہیں۔ یہ سارے مسائل فیملی لا یا پرسنل لا یا عائلی قوانین میں شامل ہیں۔ ان قوانین کی آج انسانیت کو کس قدر ضرورت ہے، پرسنل لا کی انسانیت کو کس قدر حاجت ہے، اور آج ہم مسلمانوں کو بھی ان قوانین کے فلسفہ کو، ان قوانین کی اہمیت کو اور ان قوانین کی عصری ضرورت اور معنویت کو کس قدر سمجھنا ضروری ہے، اسے بھی انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ تو سب سے پہلے ہم یہ جان لیں کہ ایک ہوتا ہے کرمنل لا اور ایک ہوتا ہے پرسنل لا۔ دوسرے لفظوں میں ایک ہوتا ہے عائلی قوانین اور دوسرا ہوتا ہے فوجداری قوانین۔ دونوں الگ الگ معنی رکھتے ہیں اور دونوں کا دائرہ بھی الگ الگ ہوتا ہے۔ فیملی قوانین یا جو پرسنل لا ہوتے ہیں انہیں ہر مسلمان کو اپنی زندگی میں برتنے کی ضرورت ہوتی ہے، چاہے اس جگہ پر مسلمانوں کی حکومت ہو یا حکومت نہ ہو، چاہے مسلمان جس علاقے میں جس جگہ پر رہتا ہو، اس کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ عائلی قوانین فیملی لا کو اپنی زندگی میں برتے۔ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اس کے پاس اپنی حکومت ہو، لیکن کرمنل لا یا فوجداری جو قوانین ہوتے ہیں ان کو لاگو کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہاں پر اسلامی حکومت ہو، اسلام کا قانون چلتا ہو۔ کسی فرد کو یہ اختیار نہیں ہوتا کہ کرمنل لا لاگو کرے۔ کرمنل لا میں کیا چیزیں آ جاتی ہیں؟ قتل کی سزا ہے، زنا کی سزا ہے، چوری کی سزا ہے، یہ سب کرمنل لا کہلاتے ہیں، اور اس میں کسی فرد کو یا کسی پنچایت کو اختیار نہیں ہوتا کہ وہ کسی کو سزا دے، بلکہ اسلامی کورٹ اور اسلامی حکومت کی ضرورت ہوتی ہے اسے لاگو کرنے کے لیے۔ اسی لیے کرمنل لا ہر جگہ لاگو نہیں ہو سکتا، لیکن پرسنل لا یا عائلی قوانین یا فیملی قوانین جو ہیں ہر جگہ ایک مسلمان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنی زندگی میں ان قوانین کو اتارے۔ اس لیے اگر کوئی شخص آپ کو گمراہ کرنا چاہے گا کہ فلاں جگہ پر کرمنل لا نہیں ہے تو فیملی لا پہ عمل کیوں، تو آپ اگر یہ مسئلہ سمجھے رہیں گے تو گمراہی سے بچنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اب ہم آتے ہیں کہ اسلام میں فیملی لا کی اہمیت کیا ہے۔ دیکھیں، اسلام اللہ کا اتارا ہوا دین ہے جو ایک مکمل نظام حیات ہے، جو ہر جگہ اور ہر زمانے کے لیے قابل عمل ہے۔ اسلام ایک ماڈرن اور اپ ٹو ڈیٹ دھرم ہے،
ماڈرن اتنا کہ دنیا کی ساری ماڈرنیٹی اسلام کی ماڈرنیٹی کے سامنے میں فیل ہے، اور اپ ٹو ڈیٹ اتنا کہ اس کے کسی بھی قانون میں ایکسپائری ڈیٹ نہیں۔ کیوں ایسا ہے کہ اسلام کا قانون ہر جگہ کے لیے بالکل قابل عمل ہوتا ہے؟ اس لیے ایسا ہے کہ اسلام کا قانون فطرت پر بیس کرتا ہے۔ انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین میں چینجنگ کیوں ہوتی ہے یا چینجنگ کی ضرورت کیوں ہوتی ہے؟ انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین آؤٹ آف ڈیٹ کیوں ہو جاتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ لائف اسٹائل کو دیکھ کر کے بنائے جاتے ہیں۔ یہی فرق ہے انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین میں اور اللہ کی شریعت میں، کہ اللہ کی شریعت فطرت پر بیس کرتی ہے اور فطری چیزوں میں تبدیلی نہیں ہوتی۔ کیا سورج کی روشنی میں تبدیلی کی ضرورت ہے؟ کیا زمین میں تبدیلی کی ضرورت ہے؟ کیا ہوا میں تبدیلی کی ضرورت ہے؟ کیا ساگ سبزی میں تبدیلی کی ضرورت ہے؟ نہیں، یہ فطری چیزیں ہیں اور فطری چیزوں میں تبدیلی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بالکل ویسے ہی اسلام ہے، فطرت پر بیس کرنے والا دین ہے، اور اس میں سے ایک فیملی لا بھی ہے، تو یہ قوانین فطرت پر بیس کرتے ہیں، اس لیے یہ آؤٹ آف ڈیٹ نہیں ہو سکتے۔ انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین آؤٹ آف ڈیٹ کیوں ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ لائف اسٹائل پر ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ تو یہ مسئلہ بھی اپنے دھیان میں بیٹھا لیجئے۔ اسلامی قوانین میں ایک فیملی لا ہے۔ فیملی لا پر عمل کرنا ایک مسلمان کا نجی مسئلہ نہیں ہے، یہ ذاتی مسئلہ نہیں ہے ایک مسلمان کا کہ کسی کی چاہت ہے تو عمل کرے اور چاہت نہیں ہے تو عمل نہ کرے، ایسا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ فیملی لا پر عمل کرنا ایک مسلمان کے عقیدہ اور ایمان سے ڈائریکٹ جڑا ہوا ہے۔ مسلمان کو ان قوانین پر عمل کرنے کا اختیار نہیں ہے، آپشن نہیں ہے، بلکہ ایک مسلمان کے ایمان کی سلامتی اسی میں ہے کہ وہ ان قوانین کو اپنی زندگی میں اتارے، ان قوانین کو اپنی زندگی میں برتے، ان پر عمل کرے۔ اگر کوئی مسلمان اسلام کے فیملی لا میں سے کسی ایک لا کا بھی مذاق اڑاتا ہے یا ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار کرتا ہے، تو ایسا کرنے والا اسلام کے دائرے سے خارج ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ان عورتوں کا ذکر کرتا ہے جن سے شادی کرنا حرام ہے، اور پھر بیان کرتا ہے کتاب اللہ علیکم، کہ یہ اللہ رب العالمین کا تم پر فرض کیا ہوا حق ہے، یہ کوئی آپشن نہیں ہے، یہ کوئی اختیاری چیز نہیں ہے، بلکہ یہ احکام اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر فرض کیے گئے ہیں کہ انہی عورتوں سے شادی کرنا حرام ہے، ان کے علاوہ ساری عورتوں سے شادی کرنا تمہارے لیے جائز ہے، یہ اللہ نے تمہارے اوپر فرض ٹھہرایا ہے۔ اسی طریقے سے سورہ النساء کی آیت نمبر 11 میں اللہ نے فرمایا فریضۃ من اللہ، وراثت کے احکام بیان کرنے کے بعد فریضۃ من اللہ، کہ یہ حصے اللہ کی طرف سے مقرر ہیں، اس لیے وراثت کو شریعت کی روشنی میں تقسیم کرنا یہ کوئی آپشن کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، اور اس کو پامال کرنے والے شریعت کی نظر میں مجرم ہوں گے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ میں طلاق کے احکام کو بیان کرتے ہوئے فرمایا تلک حدود اللہ، یہ اللہ رب العالمین کے حدود ہیں، خبردار ان سے آگے مت بڑھنا، فلا تعتدوها، ان کو تجاوز ہرگز مت کرنا۔ گویا کہ یہ بات نوٹ کیجئے کہ اسلام کے یہ فیملی لا جو ہیں یہ آپشن نہیں رکھتے، بلکہ ہر مسلمان جو لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والا ہو، جو اللہ اور اس کے رسول سے اپنی نسبت جوڑتا ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ فیملی لا کو اپنی زندگی میں اتارے۔ اگر نہیں اتارتا ہے
تو اللہ کے ہاں مجرم ہوگا۔ پیارے بھائیوں، آج ہم اسلام میں فیملی لا کی عصری ضرورت اور معنویت بیان کریں گے، لیکن یہاں یہ بات بھی نوٹ کیجئے کہ فیملی لا کی عصری معنویت کو سمجھنا اور جاننا کوئی ضروری نہیں، یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اسلام کے فیملی لا میں جو مصلحت ہے، جو حکمت ہے، اس کو جانیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ایک بیمار کسی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور ڈاکٹر اس کو دوا لکھ کر کے دیتا ہے اور ڈاکٹر کہتا ہے کہ یہ دوا 2 مرتبہ، یہ دوا 3 مرتبہ اور یہ دوا 4 مرتبہ کھاؤ، تو کیا وہ ڈاکٹر سے پوچھنے جاتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب ذرا بتائیں گے کہ آخر یہ دوا 1 مرتبہ، یہ دوا 2 مرتبہ، یہ دوا 3 مرتبہ اور یہ دوا 4 مرتبہ کیوں؟ اس لیے وہ نہیں پوچھتا ہے کیونکہ ڈاکٹر کی تشخیص پر اسے کامل یقین ہوتا ہے۔ تو جب معمولی ایک ڈاکٹر کی تشخیص پر اسے کامل یقین ہے، تو یہ جو قانون ہمارے پاس آیا ہے، پوری شریعت ہمارے پاس آئی ہے جس میں فیملی لا بھی ہے، یہ قانون کس نے دیا؟ انسانوں کے خالق نے دیا، کائنات کو پیدا کرنے والے نے دیا، جو خود بھی الحکیم ہے، جس کا نام ہی الحکیم ہے، جس کی باتیں حکمت پر مبنی ہیں اور اس کا قانون، اس کی شریعت حکمت پر مبنی ہے۔ اس لیے اگر ہمیں کسی بھی قانون کی حکمت سمجھ میں نہیں آتی ہے تو سمع و طاعت کے جذبہ میں فرق نہیں آنا چاہیے، اور مسلمان اسی کا نام ہی ہے۔ اچھا ہے دل کے ساتھ رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے۔ پر آج جب کہ اسلامی قانون کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں، خاص طور پر فیملی لا کو مذاق کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، ایک مسلمان کی ذمہ داری بہرحال بنتی ہے کہ خود ان لاز کی اہمیت کو سمجھے، جانے کہ آج انسانیت کو ان قوانین کی کس قدر ضرورت ہے، اور پھر دنیا والوں کو بھی ان قوانین کے لاجک بیان کرے تاکہ اسلام کا فلسفہ، اسلام کی خوبصورتی اور اسلام کی بیوٹیز انسانوں کے سامنے آ سکے۔ تو اب ہم چلتے ہیں اور ایک ایک کر کے اسلامک فیملی لا کی عصری معنویت آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر نکاح کو لیتے ہیں۔ نکاح کا فلسفہ کیا ہے؟ نکاح کا اصل مقصد نسل کی افزائش ہے، اور اس کا دوسرا مقصد ہوتا ہے شہوت پوری کرنا، اور اس کے ذریعہ ایک انسان کو عجیب طرح سے ذہنی سکون حاصل ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اسے اپنے وجود کی نشانی بتائی ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اور اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہاری ہی جنس سے تمہارے لیے بیویاں پیدا کیں تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو۔ گویا کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے، ہمارے سکون کے لیے ہمارے ہی جنس سے عورتیں پیدا کی ہیں۔ نکاح میں عجیب طرح سے ایک نسل کی افزائش ہونے کے ساتھ، شہوت کی تکمیل ہونے کے ساتھ ذہنی سکون حاصل ہوتا ہے، اور نکاح کے لیے شریعت نے یہ طے کی ہے کہ اس کا اعلان کیا جائے۔ نکاح کے لیے شریعت نے یہ شرط رکھی ہے کہ ولی کی موجودگی ہو، 2 گواہوں کی موجودگی میں نکاح عمل میں آئے، تاکہ نکاح اور زنا میں فرق سمجھ میں آ سکے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی اہمیت بیان کیا، فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَسِحْرًا، پھر اس کے ذریعہ نسلی اور سسرالی رشتے بنا دیے۔ نکاح جب ہو جاتا ہے
تو نکاح کے بعد بیوی کو مہر دینا ہوتا ہے اور اس کا نان و نفقہ ایک شوہر پر واجب ہوتا ہے۔ شوہر پر ضروری ہے کہ وہ اپنی بیوی کو مہر دے اور اپنی مالی حیثیت اور پوزیشن کے مطابق اپنی بیوی کے نان و نفقہ کا انتظام کرے۔ لیکن یہاں پر ٹھہر کر کے ذرا دنیا والوں کے نظام پہ بھی غور کیجئے۔ دنیا والوں نے شادی کو بوجھ سمجھا اور لیو ان ریلیشن شپ، بغیر شادی کے زندگی گزارنے کو قانونی جواز فراہم کیا۔ آج دنیا نے اتنی ترقی کر لی، علم میں ترقی ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی ہے، لیکن دنیا والوں کو یہ سمجھ میں نہ آ سکا کہ نکاح کتنا پاکیزہ رشتہ ہے، آخر ہم نکاح سے کیوں منہ موڑ رہے ہیں اور لیو ان ریلیشن شپ کو کیوں قانونی جواز فراہم کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے اسلام یہ کہتا ہے کہ لیو ان ریلیشن شپ جو دنیا نے عام کیا ہے کہ بغیر شادی کے دو جوان مرد اور عورت ایک ساتھ رہ سکتے ہیں اپنی رضامندی سے، یہ اصل میں زنا ہے، سماجی جرم ہے، فطرت سے بغاوت ہے۔ اگر ایسا عمل غیر شادی شدہ کریں تو اسلامی کورٹ کی طرف سے اسے 100 کوڑے مارے جائیں گے اور 1 سال کے لیے جلا وطن کر دیا جائے گا، اور اگر شادی شدہ کریں تو انہیں سنگسار کیا جائے گا، پتھر سے مار مار کر ختم کر دیا جائے گا۔ اور سماجی سطح پر اگر اس رشتے کی خطرناکی کو دیکھیں تو یہ جانوروں کی سی زندگی ہے۔ جیسے جانوروں میں کوئی تمیز نہیں ہوتی، مادر پیدر آزاد ہو کر کے شہوت پوری کرتے ہیں، ویسے ہی انسان بھی مادر پیدر آزاد ہو کر کے شہوت پوری کرتا ہے۔ ایسے لوگ انسانی سماج میں جانوروں کی دنیا بسانا چاہتے ہیں، لیکن خود کو مہذب کہتے ہیں، جانوروں کا طریقہ اختیار کر کے خود کو مہذب کہتے ہیں۔ اس میں سب سے زیادہ اس بھولی بھالی عورت کے ساتھ ظلم ہوتا ہے۔ اگر لڑکا اس کو چوس کر کے اس کو چھوڑ کر چلا جائے تو اس کو کچھ بھی نہیں ملتا اور اس کی زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ بلکہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ لیو ان ریلیشن شپ کے نام پر ایک عورت کو راستے سے ہٹانے کے لیے مار دیا جاتا ہے، ایک مرد کو راستے سے ہٹانے کے لیے مروا دیا جاتا ہے۔ اگر اس ریلیشن شپ سے بچے پیدا ہوں تو بچہ باپ کی شفقت سے، باپ کی محبت سے محروم رہتا ہے۔ جس بچے کو باپ کی شفقت حاصل نہ ہو، اس بچے کی تربیت پر ظاہر سی بات ہے کہ نگیٹو اثر ہوگا۔ جبکہ شادی کے رشتہ سے مذہب بھی بچا رہتا ہے، ماں باپ بھی خوش رہتے ہیں اور اولاد بھی اچھی تربیت پاتی ہے۔ اسی لیے اسلام نے شادی کا فلسفہ دیا کہ شادی کر کے رشتہ نبھاؤ، یہ ہے فطرت کے مطابق قانون۔ پھر سوال تھا کہ گھر کا نظام ٹھیک سے چل سکے، اس کے لیے گھر کا ایک نگراں ہونا چاہیے۔ چنانچہ اسلام نے مردوں کی فطری خصوصیات کی وجہ سے مردوں کو ہی گھر کا نگراں بنایا، گھر کا سرپرست بنایا۔ اللہ نے فرمایا سورہ النساء آیت نمبر 34، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم۔ مرد عورتوں پر حاکم ہیں اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، اور اس وجہ سے کہ مردوں نے اپنے مال خرچ کیے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ مرد ہی نگراں کیوں، عورت نگراں کیوں نہیں؟ تو اس لیے کہ مرد کی جسمانی بناوٹ الگ ہے، عورت کی جسمانی بناوٹ الگ ہے۔ مرد کی طبیعت سخت آمیز واقع ہوئی ہے، جبکہ عورت کی طبیعت میں نزاکت ہوتی ہے۔ مرد میں توانائی ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے،
جبکہ عورت کے جسم میں کمزوری ہوتی ہے۔ مرد کا دل گردہ بہت مضبوط ہوتا ہے، جبکہ عورت نرم دل کی مالک ہوتی ہے۔ اسی لیے فطری دین نے یہ قانون دیا کہ گھر سے باہر کی ذمہ داری مرد نبھائے گا اور گھر کی ذمہ داری عورت نبھائے گی۔ دنیا والے تہذیب کا نام لینے کے باوجود، چاند سورج کو تسخیر کرنے کے باوجود یہ نقطہ نہ سمجھ سکے، جس کی وجہ سے آج خاندانی نظام بھی درہم برہم ہو چکا ہے اور انسانیت اسی فطرت کی طرف لوٹنا چاہ رہی ہے جس میں سکون ہے، جس میں امن ہے، جس میں فطری لذت ہے۔ تو یہ رہا اسلام میں شادی کا فلسفہ۔ اس کے بعد ہم طلاق کو دیکھتے ہیں۔ اسلام نے شادی کو صحیح بنیاد پر قائم کیا ہے اور مضبوط بندھن سے تعبیر کیا ہے۔ اللہ نے کہا سورہ النساء آیت نمبر 21، وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، ان عورتوں نے تم سے مضبوط عہد و پیمان لیا ہے۔ اسی لیے شوہر اور بیوی دونوں کا چوائس ہونا چاہیے۔ شادی سے پہلے دونوں ایک دوسرے کو دیکھ لیں، شادی کے اخراجات زیادہ نہ ہوں، شوہر بیوی سے اچھا معاملہ کرے اور بیوی شوہر کے ساتھ بھی اچھا معاملہ کرے، شادی کی رسی کو مضبوط کیا جائے، صبر اور تحمل سے کام لیا جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فارمولہ کو سامنے رکھا جائے، لا یفرق مؤمن مؤمنۃ ان کرہ منہا خلقا رضی منہا آخر، کہ کوئی مومن اپنی مومنہ بیوی کو ناپسند نہ کرے۔ اگر اس کی کوئی ایک ادا اس کو پسند نہیں ہے تو بہت ساری ادائیں اس کو پسند ہوں گی۔ اگر اس انداز میں اس زواجی زندگی کو گزارا جاتا ہے تو کوئی اختلاف نہیں ہوگا، کوئی ناچاقی نہیں ہوگی اور کسی طرح سے انبنی نہیں ہوگی۔ پھر اس کے باوجود بھی اگر اختلاف ہوتا ہے تو یہ اختلاف یا تو شوہر کی طرف سے ہوگا، شرارت شوہر کی طرف سے ہوگی یا شرارت بیوی کی طرف سے ہوگی۔ اگر شرارت شوہر کی طرف سے ہو رہی ہے تو بیوی کو خلا کا اختیار ہے، اور اگر شرارت بیوی کی طرف سے ہو رہی ہے تو طلاق کا بھی اختیار ہے شوہر کو، لیکن طلاق علل ٹپ نہیں دینی ہے، خلا بھی علل ٹپ نہیں لینا ہے، بلکہ شریعت کا وہاں پر فلسفہ سامنے آتا ہے، شریعت کی وہاں پر بیوٹیز سامنے آتی ہیں جن کو سامنے میں رکھنے سے سمجھ میں آتا ہے کہ کتنا ہی پیارا طلاق کا فلسفہ ہے، کتنا ہی پیارا خلا کا فلسفہ ہے۔ چنانچہ اسلام نے طلاق سے پہلے 4 مراحل کو پار کرنا ضروری ٹھہرایا ہے، پھر طلاق کو بھی مرحلہ وار رکھا ہے۔ چنانچہ اختلاف کی صورت میں اسلام یہ حکم دیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے خود سورہ النساء آیت نمبر 34 سے لے کر کے 35 تک یہ احکام بیان کیا ہے، فَعِدُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ، کہ سب سے پہلے نمبر پر اگر عورت کی طرف سے شرارت ہو رہی ہے تو انہیں اچھی طرح سے سمجھاؤ، رشتہ ختم ہونے کے بعد کی نزاکت اسے سمجھاؤ۔ دوسرے نمبر پر اگر نہیں مانتی ہے تو اس کے بستر الگ کر دو، اگر اس سے بھی نہیں مانتی ہے تو ہلکی سی پٹائی کرو۔ یہ پٹائی ایسی ہونی چاہیے تاکہ سدھار ہو سکے، وحشیانہ پٹائی نہیں، تادیبی فہمائش کے لیے پٹائی ہونی چاہیے۔ اگر تیسرے مرحلے میں بھی سدھار نہیں ہو رہا ہے تو چوتھے مرحلے میں اللہ نے کہا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، طرفین میں سے شوہر اور بیوی دونوں کی طرف سے دو ایک آدمی آئیں اور دونوں مل کر کے رشتے کے حوالے سے صلح کرنے کی کوشش کریں، اختلاف کا تصفیہ کرنے کی کوشش کریں۔ اگر یہ 4 مراحل بھی ناکام ثابت ہوں تو اب جدائی کے علاوہ کوئی معقول شکل باقی نہ رہی، تاکہ دونوں اپنا اپنا راستہ طے کر لیں۔ ایسی صورت میں طلاق دینے کا سنت طریقہ یہ رکھا گیا ہے کہ پہلے نمبر پر ایسی پاکی میں طلاق دی جائے جس میں اس نے بیوی سے
وظیفہ زوجیت ادا نہ کیا ہو، بیوی سے نہ ملا ہو، دیکھنا ہے کہ آیا وہ اپنی بیوی سے اس مہینے میں ملا تو نہیں، اگر ملا ہے تو طلاق نہیں دے سکتا ہے۔ دوسرے نمبر پر ایک طلاق دے، تین طلاق نہ دے، ایک طلاق دے اور 3 مہینہ تک انتظار کا موقع دے۔ تیسرے نمبر پر ایک گھر میں ہی 3 مہینہ تک ایک بستر پر رات گزارے، ایک گھر میں ہی 3 مہینہ تک ایک بستر پر رات گزارے، یہ عدت کے ایام ہوں گے۔ 3 مہینہ کے بعد رشتہ خود بخود ختم ہو جائے گا، اسے طلاق رجعی کہتے ہیں۔ اگر اس دوران رجوع نہیں کیا تو عورت اس سے خود بخود الگ ہو جائے گی، اجنبی عورت بن جائے گی۔ لیکن اب بھی رجوع کی گنجائش ہے، اب بھی وہ عدت گزرنے کے بعد بھی نکاح نئے سرے سے کر کے اس کو بیوی بنا سکتا ہے۔ لیکن ایک ہی مجلس میں 3 طلاق دینا یہ طلاق بدعت ہے، جو جہالت پر مبنی ہے۔ جہالت کی بنیاد پر لوگ بغیر سوچے سمجھے 3 طلاق بول دیتے ہیں، یہاں تک کہ علم کے زوال کا یہ اثر دکھتا ہے ہمارے سماج میں کہ وکیل جو کورٹ میں کاغذ تیار کرتا ہے طلاق کا، وہ بھی طلاق لکھتے وقت 3 طلاق کی صراحت کرتا ہے کہ میں 3 طلاق دے رہا ہوں۔ یعنی ہمارا پورا سماج جہالت کا آئینہ دار بنا ہوا ہے۔ صرف نماز روزہ ہی دین نہیں ہے، بلکہ پوری شریعت دین ہے، جسے سمجھنا ضروری تھا، آج ہم نے نہیں سمجھا، جس کی وجہ سے آج ہم اس دین کو انسانوں کے سامنے بدنام کر رہے ہیں اپنے عمل کے ذریعہ۔ تو میرے بھائیوں، طلاق ایک دی جاتی تھی، طلاق ایک ہی مشروع ہے۔ 3 طلاق کہنا یہ طلاق بدعت ہے، جاہلوں کا طریقہ ہے، اور اس طلاق کو اگر کوئی استعمال کرتا ہے تو وہ جاہل گنوار ہے۔ اس 3 طلاق سے روکنے کا طریقہ کیا ہو سکتا ہے کہ نماز روزے کے جیسے لوگوں کو طلاق کے احکام بھی بتائے جائیں، خلا کے احکام بھی بتائے جائیں، اور کہا جائے کہ اگر کوئی انسان ایک سے زیادہ طلاق دیتا ہے تو حماقت کرتا ہے، بیوقوفی کرتا ہے، شریعت کے ساتھ بغاوت کرتا ہے۔ دوسرے نمبر پر شوہر بیوی کے کیا حقوق ہو سکتے ہیں، وہ حقوق بھی بتانے چاہیے کہ طلاق کی نوبت ہی نہ آئے۔ تیسرے نمبر پر اگر کوئی آدمی بیک وقت 3 طلاق دے دیتا ہے تو اسے جسمانی یا مالی سزا دینی چاہیے، لیکن اصول بھی بیان کرنا ضروری ہے۔ اصول یہ ہے کہ ایک مجلس میں اگر کوئی 100 مرتبہ بھی طلاق دے دے تو وہ 3 طلاق نہیں بلکہ ایک ہی طلاق واقع ہوگی۔ یہی بات صحیح مسلم کی روایت میں وارد ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کانت طلاق علی عہد رسول اللہ و ابی بکر و سنتین من خلافت عمر طلاق الثلاث واحدہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے پہلے 2 سالوں میں ایک مجلس کی 3 طلاق ایک ہی سمجھی جاتی تھی۔ فقال عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ان الناس قد استعجلوا في امر قد كانت لهم فيه انا فلو امضيناه عليهم فامضاه عليهم، کہ ایسی چیز میں لوگوں نے جلد بازی شروع کر دی ہے جس میں ان کے لیے موقع تھا، جس میں ان کے لیے غور کرنے کی فرصت تھی، کیوں نہ ہم اس 3 طلاق کو 3 ہی لاگو کر دے۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں 3 طلاق کو 3 لاگو کر دیا تھا۔ جبکہ آج المیہ یہ بھی ہے، یہ ٹریجڈی ہے سماج کا، کہ طلاق اکثر لوگ اس کے احکام سے ناواقفیت کی بنیاد پر ہی دیتے ہیں۔ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ طلاق کیسے دی جاتی ہے، اور طلاق 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 کہہ دیتے ہیں، لیکن طلاق اصل میں ایک ہی دی جانی ہے۔ یہاں پر ہمیں اسلام کی بیوٹی کیسے جھلکتی ہے کہ 4 مرحلے رکھے گئے، پھر اگر یہ 4 مرحلہ پار کرنے کے باوجود بھی
کہا جائے کہ نہیں تمہیں رشتہ کو ختم نہیں کرنا ہے، تو جن مذاہب نے طلاق کی شکل نہیں رکھی ہے ان کے ہاں کیا ہوتا ہے کہ شوہر کو راستے سے ہٹانے کے لیے اس کو مروا دیا جاتا ہے، بیوی کو راستے سے ہٹانے کے لیے بیوی کو مروا دیا جاتا ہے، تو جان کا خون نہ ہو، جان نہ جائے، اس لیے اسلام نے یہ فطری حکم دیا کہ طلاق ایک آپشن ہے، لیکن اسے استعمال کرتے وقت اسلام کی بیوٹیز جھلک رہی تھیں کہ طلاق الٹپ نہیں دی جائے گی، بلکہ ایسی پاکی میں طلاق دی جائے گی جس میں اس نے اپنی بیوی سے وظیفہ زوجیت ادا نہ کی ہو۔ گویا کہ طلاق دینے کا ارادہ ہوا تو اسے ٹھہر کر کے سوچ لینا ہے، اگر وظیفہ زوجیت ادا کیا تھا تو انتظار کرے گا، پھر ایک ہی طلاق دے گا، 3 طلاق نہیں، اور 3 مہینہ تک ایک ہی بیڈ پر سوئے گا۔ اب آپ سوچیں کہ 3 مہینہ تک ایک ساتھ اٹھے گا بیٹھے گا، کیا تعلق نہیں بنے گا؟ اگر تعلق بن گیا تو شوہر بیوی رہے، بس ان کے ہاتھ سے ایک طلاق نکل چکی ہے۔ تو اس سے اسلام کی بیوٹیز سمجھ میں آتی ہے، اسلام کا فلسفہ سمجھ میں آتا ہے، لہذا یہ ہے اسلام کی بیوٹی، اسلام کا فلسفہ طلاق میں بھی، جسے خود سمجھنے اور دوسروں کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ نان و نفقہ کا مسئلہ آتا ہے، طلاق کے بعد نان و نفقہ، کیا ایک مطلقہ عورت کو، کیا ایک ایسی عورت کو جس کو طلاق دی جا چکی ہے نان و نفقہ دیا جائے گا؟ تو یاد رکھیں طلاق سے رشتہ ختم ہو جاتا ہے، اب عورت اپنے شوہر کے لیے اجنبی عورت بن جاتی ہے، اس لیے طلاق کے بعد عورت اپنے پچھلے شوہر سے نفقہ کی مانگ نہیں کر سکتی۔ ہاں، جب تک عورت عدت میں رہے گی 3 مہینے، تب تک اسے نان و نفقہ دینا ہوگا۔ اسی طرح اگر مہر نہیں دیا تھا تو شوہر کو مہر کی ادائیگی بھی کرنی ہوگی۔ دوسرے نمبر پر آخر مطلقہ کو نفقہ کیوں نہیں دیا جاتا؟ تو نفقہ مرد پر لازم ہوتا ہے عورت سے فائدہ اٹھانے کی وجہ سے، اب یہ عورت اجنبی بن چکی ہے تو نفقہ کیوں؟ تیسرا نقطہ یہ ہے کہ اسلام نے مطلقہ کو نہیں چھوڑا ہے جیسا کہ دنیا والے یہ باور کراتے ہیں، بلکہ اس کی کفالت اس کے باپ اور اس کے بھائیوں پر لازم ہے۔ اگر اس کے پاس اولاد ہے تو اولاد کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ماں کی کفالت کرے، اگر باپ بھی نہیں، بھائی بھی نہیں، اولاد بھی نہیں، تو بیت المال کی ذمہ داری ہے کہ اس کی کفالت ہو، بہرحال اس کی کفالت ہوگی۔ چوتھا نقطہ یہاں پر سمجھنے کا یہ ہے کہ اگر نفقہ کو لازم ٹھہرا رہے ہیں اجنبی عورت کے لیے جو اس مرد کی پہلی بیوی تھی جس کو طلاق واقع ہو چکی ہے، تو اب بدکاری کا بھی موقع آ سکتا ہے۔ وہ آدمی جب اس کو پیسے دے گا تو ہو سکتا ہے کہ دونوں پہلے سے کلوز تھے، ایک دوسرے سے ٹچ میں آئیں اور ایک دوسرے مل کر کے بدکاری بھی کر گزریں، یا شوہر اپنی بیوی کو راستے سے ہٹانے کے لیے کہ اسے خرچ دینا پڑے گا مروا دے، اور ایسا بھی ہوتا ہے، دونوں چانسز پائے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر مطلقہ کے پاس اولاد ہے تو اس کی کفالت بلوغت تک باپ کے ذمہ ہی ہوگی، یعنی اگر ایک مرد کو اس عورت سے بچہ ہے تو عورت کو طلاق ہو گئی ہے، عورت کو کچھ نہیں ملے گا، لیکن اگر اس مرد کو اس عورت سے بچہ ہے، چاہے بیٹا ہو یا بیٹی ہو، تو اگر اولاد ہے، بچے ہیں، تو جب تک کہ بچے بالغ نہ ہو جاتے ہیں تب تک کہ باپ ہی کی ذمہ داری ہے کہ ان کے اوپر خرچ کرے، اگرچہ بچے ماں کے پاس ہی کیوں نہ رہ رہے ہوں۔ اور اگر بیٹی ہے تو جب تک کہ بیٹی کی شادی نہ ہو جاتی ہے، اگرچہ بیٹی ماں کے پاس ہی کیوں نہ رہ رہی ہو، تب تک کہ باپ ہی کی ذمہ داری ہے کہ اپنی بیٹی پر خرچ کرے، کیونکہ رشتہ ختم ہوا ہے بیوی سے، اولاد سے رشتہ نہیں ختم ہوا۔
آج افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہم اسلامی شریعت کو اپنے سماج سے نکال چکے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ اسلام پہ نشانہ سادھتے ہیں۔ اگر ہم نے ان احکامات کو اپنی عملی زندگی میں برتا ہوتا تو طلاق کے بعد، تعلق ختم ہونے کے بعد نفقہ کی مانگ کا مسئلہ ہی نہیں آتا اور نفقہ کا مطالبہ ہی نہیں ہوتا، لیکن چونکہ ہم نے اسلام کو عمل سے نکال چکے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے اس طرح کے مسائل آتے ہیں۔ اب تیسرا مسئلہ ہم جانتے ہیں اور وہ ہے خلا۔ اگر بیوی کو شوہر پسند نہیں ہے یا اس میں کوئی شرعی اور معقول عیب پایا جاتا ہے تو بیوی کو اسلام نے یہ اجازت دی ہے کہ اپنے شوہر سے جدائی اختیار کر لے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں کسی بات کی وجہ سے ثابت بن قیس سے ناراض نہیں ہوں، نہ ان کے اخلاق سے میں ناراض ہوں اور نہ ہی ان کے دین سے مجھے کوئی شکایت ہے، لیکن میں مسلمان ہو کر احسان فراموشی کو برداشت نہیں کر سکتی۔ مجھے ڈر ہے کہ ایسا نہ ہو کہ میں نافرمان بن جاؤں، شریعت کے خلاف کچھ عمل کر جاؤں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ یہ طلاق کا مطالبہ کر رہی ہے، خلا کی مانگ کر رہی ہے، چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، کیا تم اس کا باغ واپس کر دو گی جو شادی میں اس نے تمہیں دیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت بن قیس سے فرمایا، اقبل الحدیقہ وطلقھا تطلیقہ، کہ باغ قبول کر لو اور اسے ایک طلاق دے دو۔ لہذا اگر شوہر خلا کے لیے راضی نہ بھی ہے تب بھی قاضی کے پاس یا شرعی پنچایت کے پاس ایک عورت اپنا مقدمہ لے کر کے جائے گی اور وہ خلا لے سکتی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مرد کو اللہ نے طلاق کا حق دیا ہے تو عورت کو طلاق کا حق کیوں نہیں دیا؟ دیکھیں، اسلام انصاف کا قائل ہے، مساوات کا قائل نہیں۔ مرد اور عورت کو بالکل برابر کرنا نہیں چاہتا، بلکہ مرد اور عورتوں کے بیچ انصاف چاہتا ہے۔ اگر مرد اور عورت برابر ہے تو طلاق کے بعد آپ کیوں مردوں پر خرچہ لازم کر رہے ہیں؟ اگر برابر ہے تو کیا عورت اگر خلا لیتی ہے تو مرد کو خرچہ دیتی ہے؟ نہیں دیتی نا، تو پھر عورت کو خرچہ کیوں دینا؟ جب برابری ہی کی بات ہو رہی ہے تو مرد پر عورت کا خرچہ کیوں لاگو کر رہے ہیں؟ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ مرد اور عورت برابر نہیں۔ ہاں، اسلام انصاف کا قائل ہے۔ اللہ نے عورت کو طلاق کا حق اس لیے نہیں دیا کہ فطری طور پر مردوں میں صبر ہوتا ہے، تحمل ہوتا ہے، برداشت کرنے کی قابلیت ہوتی ہے، بردباری ہوتی ہے، سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، جبکہ عورت کا معاملہ بالکل اس کے اپوزٹ ہوتا ہے۔ عورتوں کے اندر صبر زیادہ نہیں ہوتا، تحمل اور برداشت زیادہ نہیں ہوتا، بردباری زیادہ نہیں ہوتی، سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنے کی صلاحیت کم ہوتی ہے، ان کے اندر جذباتیت ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ یہ جذبات ان کے اندر ہوں، کہ ان کو ایک دوسرا کام کرنا ہے۔ تو جذباتیت میں کیا کر سکتی ہیں کہ معمولی بات کو لے کر شوہر سے غصہ ہوگی اور جا کر کے شوہر سے مانگ کرے گی کہ مجھے طلاق دے دو، یا خود سے جا کر کے اگر ایسا ہوتا تو طلاق لے لیتی اور ہنستے کھیلتے گھر کو چھوٹی چھوٹی بات کے لیے برباد کر لیتی۔ اسلام دین فطرت ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار مرد کو دیا، عورت کو نہیں دیا۔ دوسرے نمبر پر بیوی کے مہر اور نان و نفقہ کی ذمہ داری مرد پر ہے، عورت پر نہیں کہ وہ اپنے شوہر کے نان و نفقہ کا انتظام کرے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے مرد کو طلاق کا اختیار دیا ہے۔ بنیادی بات یہ سمجھیں کہ عورت کے اندر جذباتیت ہوتی ہے، اور اگر یہ اختیار دیا جاتا تو چھوٹی چھوٹی بات میں غصہ ہوتی
اور طلاق دے کر کے اپنے ہنستے کھیلتے گھر کو تباہ کر سکتی تھی، اس لیے اللہ نے یہ اختیار عورت سے چھین لیا کہ ازدواجی زندگی جنت نظیر بنی رہے۔ اور جو خالق ہے وہ جانتا ہے انسان کے بارے میں کہ کون کتنے پاور میں ہے۔ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر۔ اب ہم ذرا عدت کے مسئلہ کو سمجھتے ہیں۔ عدت اس مدت کو کہتے ہیں جس میں ایک عورت بناؤ سنگھار اور شادی وغیرہ سے رکی رہتی ہے۔ اگر کسی نے بیوی کو ہم بستری سے پہلے طلاق دے دیا تو اس عورت پر کوئی عدت نہیں ہے۔ اگر عورت کا شوہر وفات پا گیا ہے اور وہ حمل سے نہ تھی تو اس کی عدت 4 مہینہ 10 دن ہے۔ اللہ فرماتا ہے یتربصن بانفسہن 4 اشہر و عشرا کہ ایسی عورتیں 4 مہینہ 10 دن عدت گزاریں گی۔ اگر کوئی عورت حمل سے ہے تو چاہے اس کی جدائی ہوئی ہو یا شوہر وفات پا گیا ہو، اس کی عدت وضع حمل ہے، یعنی بچہ جنم دینا ہے۔ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ کہ حاملہ عورتوں کی عدت وضع حمل ہے۔ مطلقہ عورت جسے حیض آتا ہو اس کی عدت 3 حیض یا 3 پاکی ہے۔ مطلقہ عورت جسے حیض نہ آتا ہو اس کی عدت 3 مہینہ ہے۔ وہ عورت جس نے اپنے شوہر سے خلا لیا ہو اس کی عدت راجح قول کے مطابق 1 حیض ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثابت بن قیس کی بیوی کو جبکہ انہوں نے اپنے شوہر سے خلا لیا تھا 1 ہی حیض عدت گزارنے کا حکم دیا تھا۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ خلا کی عدت 1 ہی حیض ہے۔ اور جس عورت کا شوہر گم ہو گیا ہو اس کا حکم یہ ہے کہ 4 سال تک وہ عورت انتظار کرے گی۔ یہی فیصلہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں کیا تھا۔ 4 سال گزرنے کے بعد قاضی شوہر کی وفات کا فیصلہ کر دے گا، پھر عورت 4 مہینہ 10 دن عدت کے گزارے گی، اس کے بعد کسی سے بھی رشتہ کر سکتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ اسلام نے عورت کے لیے یہ عدت کیوں رکھا؟ تو اس کی 2 بنیادی حکمتیں ہیں۔ پہلی حکمت یہ ہے کہ اس سے نسب کی حفاظت ہوتی ہے کہ اس کی وجہ سے رحم کی براءت ظاہر ہو پاتی ہے کہ عورت حمل سے ہے یا نہیں ہے۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے اعلام الموقعین میں کئی حکمتوں کا ذکر کیا ہے، لیکن ان میں سب سے اہم حکمت یہ ہے کہ عورت کے دل میں مردے کا احترام ہو، مردے کا رسپیکٹ ہو، مردے کی حرمت باقی رہے۔ اس لیے سب سے زیادہ عدت شوہر پر رکھی گئی ہے کہ ایک عورت اگرچہ مایوسی کی عمر کو پہنچ چکی ہے، 80 سال کی ہے، لیکن پھر بھی وہ عدت گزارتی ہے 4 مہینہ 10 دن، کیونکہ مردے کا احترام اس کے دل میں رہے، مردے کی حرمت اس کے دل میں رہے، مردے کی عزت اس کے دل میں رہے۔ تو اس ناحیہ سے اسلام کی یہ فطری تعلیم ہے جو انسان کی منطق سے، انسان کی طبیعت سے لگتی ہوئی ہے۔ یہاں پر ہم بات کریں گے تعدد ازدواج کی بھی، پولیگیمی کی بھی، ایک سے زیادہ شادی کی بھی، یعنی ایک سے زیادہ بیویوں کی اسلام نے اجازت کیوں دی ہے۔ یہ بات نوٹ کیجئے کہ صرف اسلام نے اجازت نہیں دی بلکہ دنیا میں جتنی بھی مذہبی کتابیں ہیں ان ساری مذہبی کتابوں میں ایک سے زیادہ شادی کی اجازت ہے۔ ہندوؤں کے وید، مہابھارت، گیتا، یہودیوں کے تالمود اور عیسائیوں کی بائبل، ان کتابوں کے اندر بھی ایک سے زیادہ شادیوں کی صراحت ہے۔ بعد میں پنڈتوں اور کلیساؤں نے تعداد کو محدود کر دی دنیا کے مسائل کو دیکھتے ہوئے، لیکن اسلام ہر زمانے کے لیے ہے، ہر جگہ کے لیے ہے، اس لیے اسلامی قانون میں چینجنگ کی گنجائش نہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رام کے باپ دشرتھ کی ایک سے زیادہ بیویاں تھیں، کرشن کے پاس بہت ساری بیویاں تھیں۔ اس لیے جب یہ سارے مذہب کی تعلیم ہے تو اسلام نے بھی
اس کی اجازت دی ہے، لیکن اسلام نے اس کو مشروط ٹھہرایا ہے، الٹپ نہیں رکھا۔ اسلام نے کیا کہا؟ سورہ النساء آیت نمبر 3، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، انصاف اگر کر سکتے ہو تبھی تم ایک سے زیادہ شادی کرنے کا حق رکھتے ہو۔ اگر تمہیں ڈر ہے کہ انصاف نہیں کر سکو گے تو ایک سے زیادہ شادی کرنا تمہارے لیے جائز نہیں ہوگا۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اگر تمہیں ڈر ہو کہ انصاف نہ کر سکو گے، فَوَاحِدَةً، تو ایک ہی پر بس کرو۔ پھر تیسرے نمبر پر 1975 کا سروے یہ کہتا ہے کہ بھارت میں مسلمانوں کے مقابلہ میں ہندو زیادہ بیویاں رکھنے والے ہیں۔ مسلمانوں کے لیے پرسنل لاء کی بنیاد پر ایک سے زیادہ بیوی رکھنے کی اجازت ہے، جبکہ ہندوؤں کے لیے ایک سے زیادہ بیوی رکھنے کی اجازت نہیں۔ اس کے باوجود بھی سروے یہ کہتا ہے کہ مسلمانوں کے مقابلے میں ہندوؤں کے پاس ایک سے زیادہ بیویاں ہیں۔ سروے یہ بھی بتاتا ہے کہ سماج میں بیوہ اور غیر شادی شدہ عورتوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ اسی طرح عورتوں کی تعداد مردوں کے مقابلہ میں کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ اگر ہر مرد ایک عورت سے شادی کرتا ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ بہت بڑی تعداد میں عورتیں بغیر شوہر کے رہیں گی۔ اب وہ عورتیں کیا روڈ پر آ جائیں، کوئی ان کو دیکھنے والا نہ ہو، کوئی ان کی کفالت کرنے والا نہ ہو، یا اپنے باپ کے گھر تڑپ تڑپ کر مر جائیں، یہ آپ کو اچھا لگتا ہے؟ یا پھر یہ ہے کہ کوئی اس کو اپنی بیوی بنا لے اور پہلی بیوی ہلکی تکلیف برداشت کر لے؟ اگر پہلی بیوی ہلکی تکلیف برداشت کر لیتی ہے تو ایک دوسری عورت کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی کہے کہ پہلی بیوی کو تکلیف ہوتی ہے تو تکلیف کی وجہ سے دوسری شادی نہ کی جائے تو بہتر ہے، تو آپ ہمیں جواب دیجئے۔ اگر ایک بچہ پیدا ہوا، آپ کو بچہ کہتا ہے کہ ہمیں بھائی نہیں چاہیے، ہمیں بہنیں نہیں چاہیے، تو کیا آپ دوسرا بچہ پیدا کرنا روک دیتے ہیں؟ ہم کیسے 4 بھائی اور 4 بہنیں ایک دوسرے کو برداشت کر لیتے ہیں، ایک ماں باپ میں شیئر کر لیتے ہیں؟ بالکل ویسے ہی اس بات کی بھی گنجائش ہے کہ ایک عورت اگر چاہے ہلکی سی تکلیف برداشت کر لے، ہلکا سا نقصان برداشت کر لے، تو اپنی ہی بہن کو، اپنے ہی جنس کی عورت کو بڑے نقصان سے بچا سکتی ہے۔ ہلکی تکلیف برداشت کر کے ایک بیوہ کی کفالت کر سکتی ہے اور اس عورت کو بھی شوہر میسر ہو سکتا ہے۔ لیکن اسلام نے اس کے لیے بھی شرط یہ رکھی کہ دونوں کے بیچ انصاف کر سکتے ہوں تب شادی کرو گے، ورنہ جائز نہیں ہے۔ پھر کچھ مردوں میں شہوت زیادہ ہوتی ہے، بیوی ماہواری کے دنوں میں ہوتی ہے تو اس وقت برداشت سے باہر ہوتا ہے اس کے لیے۔ عورتوں کے نفاس کے دن ہوتے ہیں، کچھ عورتیں لاولد ہوتی ہیں، بانجھپن کا شکار ہوتی ہیں، اور اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہوتا مرد کے لیے کہ وہ شادی کرے تاکہ بچے ہو سکیں۔ مرد پر اگر ایک ہی بیوی رکھنا لازم ٹھہرا دیا جاتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے جانتے ہیں؟ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بیوی تو اس کے پاس ایک ہوتی ہے لیکن رکھیلن انیک ہوتی ہیں، داشتائیں بہت ہوتی ہیں، اور شوہر کی زیادہ تر آمدنی گھر میں آنے کی بجائے داشتاؤں تک پہنچ رہی ہوتی ہے۔ تو انصاف کیا کہتا ہے؟ انصاف یہ کہتا ہے کہ ہم ایسی عورتوں کو بھی اپنے گھر میں لائیں جو ہماری ہی جیسے ہیں، جو روڈ پر چلی جاتی، جو تڑپ تڑپ کے مر جاتی، ہم ہلکی سی تکلیف برداشت کر کے اپنی بہنوں کو اپنے پاس لا لیتے ہیں تو ان کی کفالت ہو جاتی ہے، ان کے بچوں کی کفالت ہو جاتی ہے۔ ایک سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ عورت کو ایک سے زیادہ شوہر رکھنے کی اجازت کیوں نہیں ہوگی؟ اگر
مرد ایک سے زیادہ شادی کر سکتا ہے تو عورت ایک سے زیادہ شوہر کیوں نہیں رکھ سکتی؟ تو یہ بھی عقل کے بھونڈاپن کا نتیجہ ہے کہ آج اس طرح کا سوال کیا جاتا ہے۔ اسلامی سماج کی بنیاد انصاف پر قائم ہے۔ اللہ نے مرد اور عورت کو برابر پیدا کیا ہے، لیکن دونوں کی الگ الگ ذمہ داریاں رکھی ہیں اور دونوں جسمانی اور نفسیاتی طور پر ایک دوسرے سے مختلف ہیں، الگ ہیں۔ یہ ماننا پڑے گا، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ مرد میں فطری طور پر غیرت ہوتی ہے، وہ بیوی کے معاملے میں کسی کی شرکت برداشت نہیں کر سکتا۔ اس کی ایسی غیرت ہوتی ہے کہ بیوی کے معاملے میں کسی کو شریک دیکھ نہیں سکتا۔ یہ الگ بات ہے کہ آج کے زمانے میں کسی مرد کی غیرت مر جائے تو اس کا کوئی علاج نہیں، لیکن فطری طور پر مرد میں غیرت ہوتی ہے اور وہ اپنے سامنے اپنی بیوی میں کسی دوسرے کو شریک نہیں دیکھ سکتا، اور اس میں شہوت بھی زیادہ ہوتی ہے، جبکہ عورت کا معاملہ بالعموم ایسا نہیں ہوتا۔ دوسرے نمبر پر، اگر ایک سے زیادہ بیویاں ہوں تو پیدا ہونے والے بچے کے ماں باپ کی پہچان آسانی سے ہو جائے گی، کیونکہ ایک شوہر ہے، ایک بیویاں ہیں، تو جس بیوی کا بچہ ہوگا سمجھا جائے گا کہ اس کا باپ فلاں ہے اور اس کی ماں فلاں ہے۔ لیکن اگر ایک سے زیادہ شوہر ہو تو پیدا ہونے والے بچے کی پہچان مشکل ہوگی، کس شوہر کا بچہ ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ آج جینیٹک کے ٹیسٹ کے ذریعہ ماں باپ کی پہچان ہو سکتی ہے تو یہ تو ٹھیک ہے، لیکن بچے جو ذہنی تکلیف سے، بے چینی سے، کشمکش سے جو دوچار ہوں گے، اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ ناخوشگوار بچپن اور وراثت کا مسئلہ بدستور قائم ہی رہے گا، اس کا کوئی حل دنیا نہیں دے سکتی۔ اس لیے اسلام نے یہ کہا کہ مرد ایک سے زیادہ شادی کر سکتا ہے، یہ جائز ہے اور یہ فطرت کے مطابق ہے، لیکن عورت ایک سے زیادہ شوہر رکھتی ہے تو یہ فطرت کے خلاف ہے۔ ایک عورت کے لیے کئی شوہر رکھنے کی صورت میں اپنی ذمہ داریاں نبھانا بھی ممکن نہیں ہے۔ ایک عورت ماہواری کے دنوں میں نفسیاتی اور مزاجی تبدیلیوں سے گزرتی ہے، کیا ان دنوں میں 2 شوہروں کا وہ حق ادا کر پائے گی؟ ایک عورت جس کے ایک سے زیادہ مرد ہوں، اسے ایک سے زیادہ مردوں سے جنسی تعلقات بنانے کی وجہ سے بہت ساری جنسی بیماریاں ہو سکتی ہیں۔ ایڈز کی جو بیماری عام ہو رہی ہے، اس کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ ایک عورت کئی مردوں سے تعلق پیدا کرتی ہے۔ اگر ایک مرد کئی عورتوں سے بیوی بنا کر کے رشتہ قائم کرتا ہے تو اس کا کوئی نقصان سائنس نے نہیں ثابت کیا، لیکن اگر ایک عورت کئی مردوں سے تعلق بناتی ہے تو سائنس بھی ثابت کرتی ہے کہ اس کی وجہ سے بہت ساری جنسی بیماریاں لگ سکتی ہیں، اور اسلام چونکہ انسان کی طبیعت سے لگتا ہوا مذہب ہے، اس لیے اسلام اس کی قطعاً اجازت نہیں دے سکتا۔ اب کئی مسائل بہت اہم رہ گئے ہیں جن کو ہم سمجھ لیتے ہیں۔ پہلا مسئلہ ہے وراثت کا۔ وراثت میں مرد کو عورت کے مقابلہ میں 2 گنا کیوں دیا جاتا ہے؟ یہ بہت اہم سوال کیا جاتا ہے، اس کو بھی سمجھنا چاہیے۔ دیکھیں، یہ بات نوٹ کیجئے کہ بعض حالات میں عورت کو مرد کے برابر ملتا ہے، جتنا مرد کو ملتا ہے اتنا ہی عورت کو بھی ملتا ہے۔ جیسے مثال کیا ہے، مرنے والے کی اولاد ہو تو ماں باپ ہر ایک کو 6ٹھا حصہ ملتا ہے۔ ایک آدمی مر گیا، اس کے پاس بیٹا بیٹی ہے تو ماں باپ کو دونوں کو برابر برابر ملے گا، باپ کو بھی 6ٹھا، ماں کو بھی 6ٹھا۔ تو یہاں پر مرد اور عورت دونوں کو برابر برابر ملا یا نہیں ملا؟ اسی طریقے سے اگر مرنے والے کے پاس صرف بیٹیاں ہوں، بیٹے نہ ہوں، تو عورت مال کے 2/3 حصہ کی مالک بن جائے گی۔ یہاں پر مرد کو کم مل رہا ہے، عورت کو زیادہ مل رہا ہے،
کہ 2/3 حصہ کی مالک بن جا رہی ہے۔ تو گویا کہ یہ نہیں کہا جائے گا کہ عورت کو مرد کے مقابلہ میں آدھا ہی ملتا ہے، یہاں تو آدھا سے زیادہ مال کی حقدار بن جا رہی ہے، مرد کو کم مل رہا ہے، عورت کو زیادہ مل رہا ہے، جبکہ مرد کے پاس میں صرف بیٹیاں ہوں تب 2/3 حصے کی مالک بن جاتی ہے۔ لیکن بعض حالات میں مرد کو عورت کے مقابلے میں 2 گنا ملتا ہے، کب؟ جبکہ بھائی بہن ہوں تب۔ اور ایسا بھی اس لیے ہے کہ اس میں بھی عجیب طرح کی منطق اور عجیب طرح کا فلسفہ پایا جاتا ہے۔ کیا منطق ہے، کیا فلسفہ ہے؟ دیکھیں، اسلام میں خاندان کی کفالت کی ذمہ داری مرد پر ہے، عورت پر نہیں ہے۔ پہلے باپ پھر بھائی کی ذمہ داری بنتی ہے کہ عورت کی کفالت کرے، اور شادی کے بعد شوہر کی ذمہ داری ہے کہ عورت کی کفالت کرے، بیوی کی کفالت کرے۔ اب آپ سوچیں، ایک آدمی وفات پاتا ہے، اس کے پاس بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، بیٹیوں کو 1/2 حصہ ملا، بیٹوں کو 2/2 حصہ ملا۔ بیٹا کے پاس میں ماں ہے جس کو دیکھنا ہے، بیٹا کے پاس میں ہو سکتا ہے بہنیں ہوں، بھائی ہوں جن کی کفالت کرنی ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس بڑا پریوار ہو، بہت سارے بچے ہوں جن کی کفالت کرنی ہے، لیکن بہن کے پاس، بہن کا بھی خرچہ بھائی کے اوپر ہی ہے، شادی کرنا بھائی ہی کو ہے، بھائی کو ہی گھر کے سارے اخراجات دیکھنے ہیں، تو اس کو 2/2 حصہ ملا اور بہن کو 1/2 حصہ ملا۔ بھائی کا 2/2 حصہ میں سب برابر شریک، اور بہن کا 1/2 حصہ بالکل ہی بچا ہوا ہے۔ فائدے میں کون ہے؟ فائدے میں بہن ہے، کیونکہ 1 حصہ ملا لیکن محفوظ ہے۔ بھائی کو 2 حصہ ملا اور سب کے سب اس میں شریک ہو گئے۔ تو گویا کہ اگر دیکھیں تو 2 حصہ لے کر کے بھی بھائی کو کم ہی مل رہا ہے۔ اس لیے اسلام واقعی منطق سے لگتا ہوا دین ہے، یہاں پر بھی انسان کی ضرورت کا خیال کرتا ہے۔ یہاں پر ایک سوال یہ بھی ہے کہ یتیم پوتے کو وراثت سے آخر محروم کیوں کیا جاتا ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہوتا ہے۔ یتیم پوتے کو وراثت سے محروم کیوں کیا جاتا ہے؟ یہ بات ظلم پر مبنی ہے، ایسا کہا جاتا ہے۔ لیکن سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم چونکہ اسلام کے قانون کو فالو نہیں کرتے، جس کی وجہ سے بہت سارے اعتراضات اسلام پر ہوتے ہیں، اور فیملی میٹر میں اکثر مسائل اسی وجہ سے پیدا کیے جاتے ہیں کہ ہم ان مسائل پر شریعت کے مطابق نہیں چلتے ہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلا نقطہ یہاں پر یہ دھیان میں رکھنے کا ہے کہ ایک مرد جو کچھ بھی کماتا ہے، کمائی اس کی ہے، بس اس میں سے ماں باپ کی کفالت ہونی چاہیے، بھائیوں کی کفالت ہونی چاہیے، بہنوں کی کفالت ہونی چاہیے، گھر کے افراد کی کفالت ہونی چاہیے۔ بیٹے کی ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ جو کچھ بھی کماتا ہے اپنی کمائی کا سارا حصہ باپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دے اور باپ جائیداد بنائیں، بعد میں سارے بھائی جوان ہونے کے بعد آپس میں برابر برابر تقسیم کر لیں، حالانکہ کمائی تھی بڑے بھائی کی۔ تو اب کیا ہوتا ہے، بڑا بھائی اگر وفات پا گیا، ساری جائیداد بنائی تھی باپ نے بڑے بھائی کی کمائی سے، اب سارے بھائی اس میں شریک ہو گئے اور دعویٰ کیا جاتا ہے وہاں پر کہ بڑے بھائی مر گئے ہیں باپ کی موجودگی میں، اس لیے بڑے بھائی کے بیٹوں کو نہیں ملے گا۔ میرے بھائی، ساری کمائی تو بڑے بھائی کی ہے۔ تو شریعت کا جنازہ نکالنے کی وجہ سے یہاں پہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ پوتا کو کیوں نہیں ملے گا۔ اصول کیا ہے کہ بڑے بیٹے نے جو کچھ بھی کمایا اس کی ساری کمائی اس کے بیٹوں کو ملنی چاہیے، اس میں بھائیوں کا کوئی حق نہیں ہے۔ ہاں، بھائیوں کی کفالت ضرور ہوگی، لیکن شریعت کے خلاف چلے، اس لیے یہ مسئلہ پیدا ہوا۔ دوسری بات، وراثت کی تقسیم میں یہ بات نوٹ کرنے کی ہے کہ وراثت تب اس کا بٹوارا ہوگا جبکہ ایک انسان کی موت ہو جائے۔ ابھی باپ زندہ ہی ہے تو وراثت کی تقسیم ہی نہیں ہو رہی ہے نا۔ اور جب وراثت کی تقسیم ہوگی تو اسلام نے قاعدہ کیا دیا ہے؟ اسلام نے قاعدہ دیا ہے وراثت کی تقسیم کے وقت کہ وہی مرنے والے کا وارث ہوگا
جو مرنے والا کا سب سے زیادہ قریبی ہو۔ جو قریبی ہوگا وہ دور کو خود بخود الگ کر دے گا، خود بخود دور کر دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں الحق الفرائض باہلها فما بقی فهو لاولی رجل ذکر، کہ اصحاب فروض کو دو، اس کے بعد جو باقی رہ گئے ان میں جو قریب ہو وہ زیادہ حقدار ہے، وہ حق رکھتا ہے وراثت کا۔ تو اصحاب فرائض جو ہیں جن کو حق ملنا ہے ان کو دے دیا جائے گا، اور جو سب سے زیادہ قریبی ہوگا وہ وراثت کا سب سے زیادہ حق رکھے گا۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں بیٹے اور پوتوں کو، تو پوتوں کے مقابلہ میں بیٹے مردے سے زیادہ قربت رکھتے ہیں، اس لیے بیٹوں کی موجودگی میں پوتے خود بخود محروم ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے اگر کوئی بیٹا زندہ ہے تو زندہ بیٹا کو ملے گا، زندہ بیٹے کے بیٹوں کو نہیں ملے گا۔ یعنی زندہ بیٹا سے جو پوتا ہے اس کو نہیں ملنے والا ہے، کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ میت کا جو سب سے قریبی ہے وہ حقدار ہوگا اور اس کے بعد والا جو ہوگا وہ محروم ہو جائے گا۔ لیکن کیا اس وجہ سے اسلام نے پوتے کے لیے کوئی انتظام نہیں کیا؟ نہیں، دادا پر واجب ہے، اسلام نے واجب ٹھہرایا ہے کہ زندگی بھر پوتے کی کفالت کرے، پوتیوں کی کفالت کرے۔ موت سے پہلے اپنے پوتوں کے لیے اپنے مال میں سے 1/3 مال کی وصیت بھی وہ کر سکتا ہے۔ واجب ہے کہ زندگی بھر اپنے پوتوں کی کفالت کرے اور موت سے پہلے وہ 1/3 مال کی وصیت بھی کر سکتا ہے۔ دوسرے نمبر پر وارث ہونے والے جو چچا ہوں گے، باپ چلے گئے لیکن وارث ہونے والے جو چچا ہیں ان چچاؤں کی بھی ذمہ داری ہے کہ اپنے بھائی کی اولاد کی کفالت کریں، ان کے لیے ضروری ہے، واجب ہے۔ جیسے اپنے بچوں کی کفالت ان پر ضروری ہے، ویسے ہی یتیم بھتیجوں اور بھتیجیوں کی کفالت بھی ان پر ضروری ہے۔ اگر کوئی نہیں ہے ان کا تو ایسی حالت میں بیت المال سے ان کی کفالت ہوگی۔ اس لیے یہ کہنا کہ پوتوں کو کوئی حق نہیں ملتا یہ غلط ہے، اسلام کے فلسفہ کو نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے۔ ایک مسئلہ ہے حلالہ کا۔ حلالہ یہ آج کا سب سے زیادہ اچھالا جانے والا مسئلہ ہے اور اسی کو لے کر اسلام کو بدنام بھی کیا جاتا ہے۔ اس حلالہ کے لیے اسلام میں کوئی گنجائش نہیں۔ ہاں، اگر کسی نے اپنی بیوی کو الگ الگ مرحلوں میں 3 طلاق دے دی ہے تو اب اس کے لیے اس عورت سے شادی کرنا جائز نہیں ہوگا، الا یہ کہ اس عورت کی شادی کسی دوسری جگہ ہو جائے اور وہ دوسرا شوہر اپنی پسند سے کبھی بھی طلاق دے دے۔ حلال کرنے کے لیے اگر شادی کرتی ہے تو یہ حلالہ ہوگا، لیکن اگر اپنی پسند سے پھر کبھی وہ دوسرا شوہر طلاق دے دیتا ہے تو اب یہ عورت پہلے شوہر کے لیے جائز ہوگی۔ اسی کے بارے میں اللہ نے کہا فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، کہ اگر تیسری مرتبہ بھی شوہر اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے تو اب اس کے لیے جائز نہیں جب تک کہ وہ کسی دوسرے مرد سے شادی نہ کرے۔ شادی حلال کرنے کے لیے نہیں بلکہ رشتہ نبھانے کے لیے، ہمیشہ ہمیش کے لیے، کیونکہ اگر اس نے طے کیا کہ 1 مہینے کے لیے شادی، 10 سال کے لیے شادی، اگر طے کر کے شادی کر رہا ہے تو یہ شادی نہیں ہے بلکہ زنا پہ اتفاق ہے۔ زنا پہ اتفاق ہے، ویسے شادی ہی اسلام میں نہیں ہوتی ہے۔ رہی بات حلال کرنے کے لیے شادی کرنا تو اسے اسلام نے جرم ٹھہرایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنن ابی داؤد کی روایت کے مطابق بیان فرمایا لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، اللہ کی لعنت ہو ایسے انسان پر جو حلالہ کرتا ہے اور ایسے انسان پر
جس کے لیے حلالہ کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا اخبرکم بالتیس المستعار، کیا میں تمہیں کرایہ پر لیے گئے سانڈ کے بارے میں نہ بتاؤں؟ لوگوں نے کہا کہ ضرور بتائیے یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا، هو المحلل لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، اللہ کی لعنت ہو حلالہ کرنے والے پر اور اس انسان پر جس کے لیے حلالہ کیا جاتا ہے۔ تو آج جو ایشو میڈیا میں اچھالا جاتا ہے اور اس کے ذریعہ اسلام کو بدنام کیا جاتا ہے، اسلام کا دامن اس سے پاک ہے، بالکل پاک ہے، لیکن کچھ لوگوں کی حرکتوں کی وجہ سے اسلام بدنام ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، حلالہ کے لیے ہمارے دین میں کوئی گنجائش نہیں۔ اسلام جیسا پاکیزہ دین حلالہ کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اب ایک آخری مسئلہ رہ گیا ہے اور وہ ہے لے پالک کا مسئلہ۔ کسی کو اگر اپنی اولاد بنا لیا جائے اولاد نہ ہونے کی وجہ سے، یا کسی کو گود لے لیا جائے، تو کیا اسلام ہمیں اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ اس کو اپنے نسب میں شامل کر لیں اور اس کو اپنا وارث بنائیں؟ تو یاد رکھیں، اگر کوئی لا ولد ہے اور وہ گود لینا چاہتے ہیں تو اسلام نے اس سے منع نہیں کیا، گود لے سکتے ہیں، لیکن منع یہ کیا ہے کہ اس کو اپنے نسب میں شامل نہیں کر سکتے، اس کو اپنا وارث نہیں بنا سکتے۔ قرآن کہتا ہے، سورہ الاحزاب آیت نمبر 4 اور 5 میں کلیئر انداز میں اللہ نے فرمایا، وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے منہ بولے بیٹے کو تمہارا بیٹا نہیں بنایا۔ دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے، اُدْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ وَأَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ، ان منہ بولے بیٹوں کو ان کے باپ کی نسبت کر کے پکارو، یہ اللہ کی نظر میں زیادہ انصاف کی بات ہے۔ آخر کیوں اسلام یہ نہیں چاہتا ہے، یا اسلام اس بات کا قائل نہیں ہے کہ کسی منہ بولے بیٹے کو اپنے نسب میں شامل کیا جائے، اس کو اپنا نام دیا جائے، اس کو وارث بنایا جائے؟ کیونکہ اسلام نسب کی حفاظت کرنا چاہتا ہے، نسب کا اختلاط نہ ہو، اور اسلام کے 5 مقاصد میں سے ایک مقصد نسل کی حفاظت ہے۔ زمانے جاہلیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک رسم تھی جس کو کہتے تھے منہ بولا بیٹا۔ اسی منہ بولے بیٹے کے طور پر حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے مانے جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جب اس منہ بولے بیٹے کا خاتمہ کیا تو صرف قانون نہیں بنایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی شادی کرائی اپنے نبی کے منہ بولے بیٹے کی منکوحہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے۔ جبکہ زید نے ان کو طلاق دے دیا تو اللہ نے حکم دیا زینب سے شادی کرنے کا، تاکہ پورے طور پر منہ بولے بیٹے کے رسم کا عملی شکل میں خاتمہ ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا سورہ الاحزاب آیت نمبر 37، فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا، کہ زید نے جب اس عورت سے یعنی زینب سے اپنی شہوت پوری کر لی تو ہم نے اسے تیرے نکاح میں دے دیا، تاکہ مسلمانوں پر اپنے منہ بولے بیٹے کی بیویوں کے بارے میں کسی طرح کی تنگی نہ رہ جائے جب کہ وہ ان سے غرض پوری کر لیں۔ خلاصہ یہ سمجھیں کہ اسلام نے منہ بولا بیٹا بنانے کی اجازت نہیں دی، لیکن لاولد کے لیے اس بات کی بہرحال گنجائش رکھی ہے کہ کسی کو اپنے پاس رکھ کر پوس پال سکتا ہے، اس کی تعلیم کا انتظام کر سکتا ہے، لیکن اپنے نسب میں شامل نہیں کر سکتا، نہ وارث بنا سکتا ہے۔ ہاں، اس کے لیے 1/3 مال کی وصیت کرنا چاہتا ہے تو اس بات کی گنجائش بہرحال پائی جاتی ہے۔ اخیر میں ہم یہ عرض کریں گے کہ اسلامی فیملی لا ایک یونیورسل لا ہے، پوری دنیا میں فٹ ہو جانے والا لا ہے، ہر جگہ ہر سماج کے لیے سب سے مناسب ہے، انسانیت کے لیے سب سے مناسب اگر کوئی قانون ہے تو اسلامک فیملی لا ہے۔ ایک ہندو تھینکر نے جن کا نام راج نارائن تھا، انہوں نے کہا تھا کہ اگر بھارت کے لیے کوئی یکساں سول کوڈ بنانا ضروری ہے، اگر بھارت کے لیے کوئی یکساں سول کوڈ بنانا ضروری ہے
تو پھر اسلامی شریعت کو بنایا جائے، کیونکہ میرے مطالعہ کے مطابق دنیا کا کوئی بھی قانون اسلامی شریعت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ میں قانون داں بھی ہوں اور میں نے شریعت اسلامی کا مطالعہ بھی کیا ہے، اس لیے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ عورت کو جتنے حقوق اسلامی شریعت نے دیے ہیں دنیا میں کوئی قانون نہیں دیتا۔ یہ بات کہی ہندوستان کے ہندو تھینکر راج نارائن نے۔ کیوں کہی؟ اس لیے کہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی یہ ابھرے گا۔ انہی چند باتوں کے ساتھ ہم اپنی بات ختم کرتے ہیں۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔